بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما وألحقني بالصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق اللہ العظیم اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، سلسلے کے مخلصین اور ہماری قابل احترام مائیں بہنیں اور عزیز بچیاں، حضرت دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شاہ محمد ہدایت علی نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب معیار السلوک و دافع الاوہام والشکوک سے درس کا سلسلہ جاری ہے، اور اس درس کے ضمن میں تیسرے معیار پر جو گفتگو ہو رہی ہے اور اس کی تشریح بیان کی جا رہی ہے، آج اس کی 19ویں قسط ہے۔ حضرت دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ معیار صوم کے سلسلے میں ارشاد فرماتے ہیں، قرآن پاک قاری خوش الحان پڑھے یا بلا مضامیر یعنی بغیر میوزک کے، بوڑھا یا جوان حمد و نعت میں اشعار پڑھے اور اس سے وجد تواجد یا دل کو راحت نہ ہو، اور عورت یا امرد کے اشعار پڑھنے یا مزامیر کی آواز کے ساتھ کسی کو حال طاری ہو تو جان لو کہ یہ حال نہیں بلکہ وبال ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے فارسی کے شعر میں یوں تشریح فرماتے ہیں، گر ترا آید خلاف شرع حال داں کے این ظلمست گمراہی وبال۔ اگر تجھے خلاف شریعت کام میں یا سننے میں حال آئے تو سمجھ لے کہ یہ اندھیری ہے، گمراہی ہے اور وبال ہے۔ حضرت دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ کہ معیار صوم کی تشریح کے سلسلے میں ہم نے آج کے اس درس میں استفادہ کیا ہے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی شہرِ آفاق کتاب احیاء علوم الدین سے۔ وہ سماع اور وجد کے بیان میں اور اس کے آداب کے سلسلے میں
اس طریقے سے وضاحت فرماتے ہیں کہ سماع کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء کرام نے اس کو حرام قرار دیا ہے اور بعض علماء کرام نے اسے مباح یعنی جائز قرار دیا ہے۔ سماع کا جواز دل سے حاصل کرنا چاہیے۔ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیونکہ سماع کوئی ایسی چیزیں پیدا نہیں کرتا جو پہلے سے دل میں موجود نہ ہو، بلکہ صرف اس چیز میں جنبش پیدا کرتا ہے جو پہلے سے اس میں موجود ہوتی ہے۔ اور جس شخص کے دل میں ایسی بات موجود ہو جو شرع میں محبوب اور پسندیدہ ہے اور اس کی تقویت مقصود ہوتی ہے، جب سماع اس کی تقویت کا باعث ہوا کرتا ہے تو اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اور جس آدمی کے دل میں کسی باطل اور غلط چیز کا خیال جاگزی ہو جو شریعت میں مذموم اور برا ہو، تو ایسے آدمی کے لیے سماع عذاب ہے۔ اور جس آدمی کا دل ان دونوں چیزوں سے خالی ہو اور صرف کھیل تماشے کے طور پر سنے اور توا کے مطابق اس سے محظوظ ہو، تو اس کے لیے سماع مباح ہے۔ بس سماع کی 3 قسمیں ہوئیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ غفلت، دل لگی اور کھیل تماشے کے طور پر سنیں۔ یہ اہل غفلت کا طریقہ ہے، اور دنیا سب کی سب لہو اور لعب اور کھیل تماشا ہے، تو سماع کی یہ قسم بھی اسی میں داخل ہے۔ اور یہ کہنا درست نہیں کہ سماع چونکہ خوشی اور مسرت کا موجب ہے اور اچھا معلوم ہوتا ہے اسی وجہ سے حرام ہے، کیونکہ ہر خوشی و مسرت کی بات حرام نہیں ہے، اور خوشی و مسرت کی باتوں میں جو حرام ہیں وہ اس وجہ سے حرام نہیں ہے کہ وہ طبیعت کو اچھی لگتی ہیں، بلکہ اس وجہ سے حرام ہے کہ ان میں کچھ ضرور نقصان ہوتا ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ دل میں تو برا خیال ہو، جیسے کسی عورت یا لڑکے سے دوستی ہو اور اس کے سامنے سریلی آواز سے سماع کرے تاکہ لذت میں اضافہ ہو، یا اپنے معشوق کی عدم موجودگی میں اس کے وصال کی امید پر سماع کرے تاکہ شوق میں اضافہ ہو، یا ایسا گانا سنے جس میں زلف، خال اور جمال کا ذکر ہو، اور اپنے تصورات پر اس گانے کو چسپاں کرے، تو یہ جرم ہے، اور اکثر نوجوان اسی قسم کے ہوتے ہیں، کیونکہ ایسا فعل برائی کے عشق کی آگ کو اور تیز کر دیتا ہے، اور جس آگ کو بجھانا ضروری ہے اسے جلانا کیسے جائز ہو سکتا ہے۔ تیسری قسم یہ ہے کہ دل میں کوئی اچھی بات ہے جو سماع سے قوت حاصل ہوتی ہو، اور یہ 4 قسم پر ہے۔ قسم اول یہ ہے کہ حاجیوں کا خانہ کعبہ اور جنگل کی صفت میں اشعار پڑھنا، کیونکہ یہ اشعار خانہ
خدا کے ساتھ محبت کی آگ کو آدمی کے باطن میں جوش پیدا کرتے ہیں، ایسا سماع اس شخص کے لیے درست ہے جو حج کو جا رہا ہو۔ دوسری قسم وہ گانا اور رونا جس سے رونا آئے اور دل کے درد میں اضافہ ہو تو اس میں بھی ثواب ہے، جبکہ یہ رونا اپنی مسلمانی میں کوتاہی کے مرتکب ہونے اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے اور بلند درجے فوت ہو جانے سے ہو اور خدا کی خوشنودی کے لیے ہو، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کا رونا۔ آپ علیہ السلام اس قدر زار و قطار روتے تھے کہ ان کی درد انگیزی سے متاثر ہو کر کئی جنازے اٹھتے تھے، اور آپ نہایت خوش الحان اور خوش آواز تھے۔ تیسری قسم یہ ہے کہ دل میں خوشی ہو اور چاہے کہ سماع کے ذریعے اسی خوشی میں اضافہ کریں، تو اس مقصود کے لیے بھی سماع جائز ہے، جبکہ ایسے کام کی خوشی ہو جو شرع میں جائز ہو اور لوگ اس پر اظہار خوشی کرتے ہوں، جیسے شادی کا موقع، دعوت ولیمہ، عقیقہ، اپنے لڑکے کا باہر سفر سے آنا، ختنے کے وقت اور خود سفر سے واپس آنے کے وقت، جس طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو لوگوں نے آپ کا استقبال کیا، خوشی منائی اور دف بجائے، اور لوگ اس موقع پر یہ شعر پڑھتے تھے: طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، جس کا ترجمہ ہے ثنیۃ الوداع کی پہاڑیوں سے ہم پر چاند طلوع کر آیا ہے، ہم اس پر اس نعمت کا شکر لازم ہے جب تک دعوت حق دینے والا دعوت دیتا رہے۔ چوتھی قسم کے سلسلے میں اصل بات یہ ہے کہ جب کسی شخص کے دل پر خدا تعالیٰ کی دوستی کا غلبہ ہو چکا ہو اور حد عشق تک پہنچ چکا ہو تو اس کے حق میں سماع ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ اس سماع کا اثر بہت سی رسمی قسم کی خیرات سے زیادہ ہوتا ہے، اور جو چیز بھی خدا تعالیٰ کی دوستی میں اضافے کا باعث ہو اس کی قدر و قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ صوفیوں میں جو سماع مروج ہے اس کی بنا اور اصل یہی بات ہے، مگر اب اس میں بھی رسم کی ملاوٹ ہو چکی ہے۔ اس گروہ کے سبب جو ظاہری صورت میں تو صوفی ہے مگر معنی اور حقیقت صوفی سے مفلس ہے اور تہی دست ہے، اس کا دامن خالی ہے، اور سماع اس آتش عشق کے بھڑکانے میں بڑا اثر رکھتا ہے۔ صوفیاء کرام میں سے بعض وہ ہوتے ہیں جن کو دوران سماع مکاشفات ہوتے ہیں اور اس میں ان کو وہ لطف حاصل ہوتا ہے جو سماع کے علاوہ نصیب نہیں ہو سکتا، اور وہ لطیف احوال جو ان پر سماع کے دوران وارد ہوتے ہیں انہیں وجد کہتے ہیں، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ سماع سے ان کا دل
اس قدر پاک و صاف ہو جاتا ہے جس طرح چاندی کو آگ میں ڈال کر میل کچیل سے پاک کر دیتے ہیں۔ سماع بھی دل میں ایسی ہی آگ لگا دیتا ہے جس سے دل کی تمام قدورتیں دھل جاتی ہیں۔ حضرت شیخ ابو القاسم گرگانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید علی حلاج آئے، آپ سے سماع کی اجازت طلب کی۔ آپ نے فرمایا 3 دن تک کچھ نہ کھاؤ، بعد میں تیرے سامنے اچھا مرغن کھانا تیار کیا جائے اور ساتھ مجلس سماع منعقد کی جائے۔ اگر تیری طبیعت اس کھانے کے بجائے سماع کی طرف ہو تو اس صورت میں تیرے لیے سماع درست اور حلال ہے۔ جاننا چاہیے کہ جہاں ہم نے سماع کو مباح قرار دیا ہے، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ وہیں 5 وجہ سے وہ سماع حرام بھی ہو جاتا ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ سماع عورت یا لڑکے سے سنیں، یہ دونوں شہوت کا موجب ہیں، یہ سماع حرام ہے۔ اگر کسی آدمی کا دل حق تعالیٰ کے کام میں ڈوبا ہوا ہو، جب شہوت جو اس کی فطرت و سرشت میں داخل ہے اور اچھی صورت اس کی آنکھوں کے سامنے آئے گی تو شیطان اس کی مدد کے لیے کھڑا ہوگا اور یہ سماع شہوت کی آگ بھڑکانے کا موجب بن جائے گا۔ ہاں، اس بچے کی زبان سے سماع درست ہے جو فتنے کا موجب نہ ہو، مگر عورت چاہے کتنی بھی بدصورت ہو، اس کی زبان سے سماع جائز نہیں جب کہ اسے دیکھ رہا ہو، کیونکہ عورتیں جس شکل و صورت کی بھی ہوں انہیں دیکھنا حرام ہے، اور اگر عورت کی آواز پردے کے پیچھے سے آ رہی ہو تو اگر فتنے کا باعث ہو تو حرام ہے ورنہ مباح ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ 2 لونڈیاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں گا رہی تھیں اور بلا شبہ ان کی آواز نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سن رہے تھے، لہذا عورتوں کی آواز پردے میں رہنے والی چیز نہیں، جس طرح لڑکوں کے چہرے۔ لیکن لڑکوں کو شہوت کی نگاہ سے دیکھنا جو فتنے کا موجب ہے حرام ہے، اور عورتوں کی آواز کا بھی یہی حکم ہے، اور حکم حالات کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے، کیونکہ بعض لوگ مضبوط ارادے کے مالک ہوتے ہیں، انہیں فتنے میں مبتلا ہونے کا ڈر نہیں ہوتا، اور بعض جو پختگی کے مالک نہیں ہوتے انہیں فتنے میں مبتلا ہونے کا ڈر ہوتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ سرود و سماع کے ساتھ رباب، چنگ، بربط یا رود یا عراقی بانسری میں سے کچھ موجود ہو، کیونکہ رود کے بارے میں نہیں آ چکی ہے، یعنی ممنوع ہے، نہ اس بنا پر کہ اس کی آواز اچھی ہوتی ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص اسے بری آواز اور ناموزوں آواز سے بھی بجائے تو بھی حرام ہے، بلکہ اس کی حرمت کی وجہ یہ ہے کہ یہ شراب نوش لوگوں کی عادت ہے، اور جو چیز ان کے ساتھ خاص ہے اسے حرام کیا گیا ہے۔ شراب کے تابع سمجھتے ہوئے، کیونکہ یہ شراب کی یاد کو تازہ کرتی ہے،
اور اس کی خواہش کو تیز کرتی ہے، لیکن طبل، شاہین اور دف اگرچہ اس دائرے میں پڑے ہوئے ہوں حرام نہیں ہیں، کیونکہ اس کے بارے میں حدیث کے اندر کچھ نہیں آیا، یہ رود کی طرح نہیں ہے، کیونکہ یہ چیزیں شراب خوروں کی عادت اور شعار نہیں ہیں، لہذا انہیں اس پر قیاس نہیں کر سکتے۔ دف تو خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بجایا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی بیاہ کے موقع پر اس کے بجانے کی اجازت دی ہے، اور اس پر دائرے وغیرہ چاہے کتنے ہی زیادہ ہوں حرام نہیں ہیں، اور حاجیوں اور غازیوں کے طبل بجانا ایک رسم ہے، لیکن ہیجڑوں کا طبلہ حرام ہے، کیونکہ یہ ان کا شعار ہے، اور یہ ایک لمبی شکل کا طبلہ ہوتا ہے، اس کا درمیانی حصہ باریک ہوتا ہے اور دونوں سرے چوڑے ہوتے ہیں۔ تیسرا سبب یہ ہے کہ گانے بجانے میں فحش باتوں کا بھی عمل دخل ہو، یا اس میں کسی اہل دین کی مذمت اور ان پر طعن و تشنیع ہو، جیسے رافضی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق شعر پڑھتے ہیں، یا کسی مشہور عورت کی صفت کی جاتی ہے، کیونکہ عورتوں کی صفت مردوں کے سامنے بیان کرنا منع ہے، تو اس قسم کے اشعار پڑھنا اور سننا حرام ہے۔ صوفیاء کرام اور وہ لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ کی دوستی میں مشغول اور اس کے ذکر میں مستغرق ہوتے ہیں، اور اس بنا پر سماع اختیار کرتے ہیں، تو یہ اشعار انہیں نقصان نہیں پہنچاتے، کیونکہ یہ حضرات ہر ایک شعر سے وہی معنی سمجھتے ہیں جو ان کا اپنا حال ہوتا ہے، اور عین ممکن ہے کہ زلف سے تاریکی کفر مراد لیں اور چہرے کے نور سے نور ایمان۔ چوتھا سبب یہ ہے کہ سننے والا جوان ہو اور اس پر شہوت کا غلبہ بھی ہو، اور خدا تعالیٰ کی محبت کو جانتا ہی نہ ہو کہ کیا چیز ہے، تو غالب گمان یہی ہے کہ وہ جوان زلف خال اور صورت و جمال کا ذکر سنے گا تو اس پر شیطانی خیالات ہی سوار ہوں گے، اور اس کی شہوت تیز ہوگی، اور خوبرو عورتوں اور لونڈوں کے عشق کو اسے دل میں آراستہ کرے گا، اور عاشقوں کے حالات جو سنے گا تو غالباً اسے اچھے محسوس ہوں گے، اس کے دل میں تمنا پیدا ہوگی، اور معشوق کی تلاش میں مستعد ہو کر کوچہ عشق میں قدم رکھے گا۔ عورتوں اور مردوں میں بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے صوفیہ کا لباس پہن رکھا ہے اور اس بیہودہ کام میں مصروف ہیں، اور ان لا یعنی باتوں کے مرتکب ہیں، اور عذر گناہ بدتر از گناہ کے اندر مبتلا ہیں، اور کہتے پھرتے ہیں کہ فلاں شخص محبت میں دیوانہ ہو گیا اور اس کے دل میں عشق کانٹا چبھ گیا، اور کہتے ہیں کہ عشق خدا کا جال ہے اور خدا نے اپنی محبت میں اس کو کھینچ لیا ہے، اس لیے اس کے دل کی حفاظت کرنا
اور اس کی کوشش کرنا بڑے درجے کی بات ہے۔ یہ بھی سمجھ لینا ضروری ہے، سماع کے آثار بھی ہیں اور آداب بھی ہیں، اور اس سلسلے میں یہ جان لینا چاہیے کہ سماع میں 3 مقام ہوا کرتے ہیں۔ پہلا مقام سمجھنا، اور دوسرا مقام وجد کا طاری ہونا، اور تیسرا مقام حرکت میں آنا۔ اور ہر ایک مقام کے لیے اس مقام پر کسی قدر بحث و گفتگو کی جاتی ہے۔ پہلا مقام سمجھنے میں جو شخص سماع طبیعت بشری کے تقاضے یا غفلت کے تحت یا کسی مخلوق کے ساتھ وابستگی کی بنا پر کرتا ہے، وہ اس سے زیادہ خسیس ہے کہ اس کے فہم، حال اور گفتگو کے متعلق کچھ کہا جائے۔ وہاں وہ شخص کہ جس پر دین کی فکر غالب ہو اور خدا تعالیٰ کی محبت اس پر چھائی ہوئی ہو، تو اس کے 2 درجے ہیں۔ پہلا درجہ مرید کا درجہ ہے کہ اسے طلب و سلوک کے راستے میں مختلف حالات پیش آتے ہیں، جیسے قبض، بسط، آسانی و دشواری، قبولیت یا مردودیت کے آثار، اور اس کا دل ہمیشہ اس بارے میں بے چین اور مضطرب رہتا ہے۔ جب ایسی بات سنتا ہے جس میں عتاب، قبولیت، رد، وصل، ہجر، قرب، بعد، رضا و ناراضگی، امید اور نا امیدی، خوف اور امن، وفا اور بے وفائی، شادی، وصل اور غم و فراق، اور اسی قسم کی چیزوں کا ذکر ہوتا ہے تو وہ اپنے حال پر چسپاں کرتا ہے، اور جو کچھ اس کے باطن میں ہوتا ہے وہ شعلہ زن ہو جاتا ہے۔ مختلف کیفیات و حالات اس میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اگر اس کا علم و اعتقاد پختہ نہ ہو تو وہ سماع کے دوران ایسے خیالات میں مبتلا ہو جاتا ہے جو کفر ہوتے ہیں، کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ایسی باتیں سنتا ہے جو اس کی شان کے خلاف ہوتی ہیں۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ سماع اختیار کرنے والا مریدین کے درجے سے آگے نکل گیا ہو اور حالات و مقامات کو پیچھے چھوڑ گیا ہو اور انتہا کو پہنچ چکا ہو، جسے اگر ما سوائے اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کریں تو فنا اور نیستی کہتے ہیں، اور اگر خدا تعالیٰ کی طرف نسبت کریں تو توحید اور یگانگت کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ ایسے آدمی کا سماع معنی سمجھنے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ سماع کے ساتھ ہی فنا اور نیستی اور توحید و یگانگت اس کے لیے تازہ ہو جاتی ہے، اور وہ اپنے آپ سے بالکل غائب ہو جاتا ہے اور اس جہاں سے بے خبر ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ اگر آگ میں گر پڑے تو اسے کوئی خبر نہیں ہوتی۔ حضرت شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ حالت وجد میں
گنے کے کٹے ہوئے کھیت میں دوڑ پڑے۔ گنے کی جڑوں سے ان کے پاؤں بالکل کٹ گئے، لیکن انہیں بالکل خبر نہ ہوئی۔ یہ کامل ترین وجد کا نقشہ ہے۔ لیکن مریدین کا وجد صفات بشریت کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ وجد یہ ہے کہ مرید کو اس کی ذات سے نکال لیا جاتا ہے، جس طرح وہ عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو وہ اپنے آپ کو بھول گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ دوسرا مقام، فہم کے بعد دوسرا مقام حال کا ہے، اسے وجد بھی کہتے ہیں۔ وجد کے معنی کسی چیز کو پانے کے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی حالت کا پانا جو پہلے حاصل نہ تھی۔ وجد کی حقیقت میں بہت کچھ کہا گیا ہے کہ وہ کیا چیز ہے۔ اس بارے میں درست بات یہ ہے کہ وجد ایک نوعیت کا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے بہت سے اقسام ہیں۔ مقام صوم، سماع میں حرکت، رقص اور جامع دری ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں جو چیز اس سماع سے مغلوب ہو جاتی ہے اور اضطرابی طور پر اس سے سرزد ہوتی ہے تو وہ اس سلسلے میں ماخوذ نہیں ہوگا۔ البتہ اختیار کے ساتھ ارادے کے طور پر جو کچھ کرے گا تاکہ لوگ اس کی حرکات کو دیکھیں اور سمجھیں کہ وہ صاحب حال ہے، تو یہ درست نہیں، اور ایسی حرکت، رقص یا جامہ دری حرام ہے اور قطعی نفاق ہے۔ شیخ ابو القاسم نصر آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کا سماع میں مشغول ہونا اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی کی غیبت میں مشغول ہوں۔ شیخ عمرو ابن نجید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص اگر 30 سال تک غیبت میں مصروف رہے تب بھی وہ شخص اس شخص کی طرح گناہگار نہیں ہے جو سماع میں ایسی حالت کا اظہار کرے جو بناوٹی ہو۔ پس سب سے زیادہ مناسب اور عمدہ بات یہ ہے کہ سماع میں مشغول ہو اور خاموش بیٹھا رہے کہ وہ اس کے احوال ظاہری کے مطابق ہوگا۔ سماع کے سامع میں اتنی قوت ہونی چاہیے کہ دوران سماع میں وہ خود پر قابو رکھے کہ حرکت کرنا اور رونا بھی ضعف کی علامت اور خود نگہداری کے خلاف ہے، لیکن ایسی قوت اور ایسا قابو بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے علی، تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں، تو یہ سن کر آپ خوشی سے رقص کرنے لگے اور کئی مرتبہ زمین پر پاؤں مارا۔ اس طرح جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے جعفر، تم خلق اور خلق میں میری طرح ہو، یہ سن کر انہوں نے رقص کیا تھا۔ ایک موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، تم میرے بھائی اور میرے مولا ہو، تو وہ بھی خوشی سے رقص کرنے لگے۔
سماع کی بھی اقسام ہیں، تفصیل گزشتہ سے ثابت ہوا ہے کہ سماع 4 قسم کے ہوتے ہیں، ایک حرام، ایک مباح، ایک مکروہ اور ایک مستحب۔ حرام سماع کسے کہتے ہیں؟ ان لوگوں کے حق میں سماع حرام ہے جو نوجوان ہوں اور جن پر دنیا کی شہوت غالب ہو، کہ سماع ان میں کسی قسم کی تحریک نہ کرے گا سوائے اس کے جو بری صفات ان کے قلوب پر غالب ہیں، وہ حرکت میں آ جائیں گی۔ مکروہ سماع کون سا ہے؟ سماع ان کے حق میں مکروہ ہے جو سماع کو مخلوق کی صورت پر تو تصور نہیں کرتے، مگر اکثر اوقات اسے لہو و لعب کے طور پر عادت بنا لیتے ہیں۔ ایک تیسری قسم ہے مباح کی۔ سماع ان لوگوں کے حق میں مباح ہے جنہیں سماع سے کوئی فائدہ سوائے خوش آوازی سے لذت پانے کے نہیں، اور سماع مستحب ان لوگوں کے لیے ہے جن پر اللہ تعالیٰ کی محبت غالب ہے، اور سماع سوائے صفات محمودہ کے اور کسی چیز کی تحریک نہیں کرتا۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں حرام سماع، مکروہ، مباح اور مستحب ان چاروں اقسام کے اندر تمیز کرنے اور فرق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سماع مکروہ اور سماع حرام سے دور رہنے اور بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والصلاة والسلام علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والإکرام۔ ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرین۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔